ایک حدیث شریف پڑھ رہا ہوں، جناب حسن مجتبیٰ، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے ابا جان مولا المرتضیٰ، مولا مشکل کشا، تاجدار حلقہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ابا جان سب سے بہادر کون ہے؟ من اشجع الناس، سب سے بہادر کون ہے؟ لا ہم بھی جب بہادری کا کوئی ذہن میں سوال پیدا ہوتا تھا مولا علی کا، علی المرتضیٰ کی کا تصور سامنے آ جاتا، اور حسن مجتبیٰ مولا علی سے پوچھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اخی ابی بکر صدیق، میرا بھائی ابو بکر صدیق سب سے زیادہ بہادر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب حسن مجتبیٰ نے کہا ابا جان کس بات نے متاثر کیا کہ آپ نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا؟ کس بات نے متاثر کیا؟ اور آپ یہ کمنٹس دے رہے ہیں، یہ جو آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ کس واقعہ کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، کس لحاظ سے کہہ رہے ہیں؟ یہ ایسے کہہ دیا کوئی دلیل ہے؟ ماں بیٹا علی بغیر دلیل کے بات کرتا ہی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہو اور دلیل کے بغیر بات کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا دلیل کے ساتھ بات کروں گا۔ ابا جان بتائیے آپ کیوں متاثر ہوئے؟ کہا بیٹا ایک دن شروع میں اسلام تھا، لوگ چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے، ایک دن آقا تو جہاں کا دل کیا کہ کعبۃ اللہ میں جا کے تلاوت قرآن کی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے حضور آئے اور تلاوت قرآن شروع کی تو کیا حال ہوا گا، لیکن پتھر دل کافر مشرک بے ایمان اکٹھے ہو گئے، انہوں نے آ کر آقا دو جہاں سے بدتمیزی شروع کر دی۔ آپ کا گریبان اقدس مطہرہ کو ہاتھ میں پکڑا نے عقبہ نے، اور باقی کافر ڈنڈے سوٹے تلواریں لے کے کھڑے ہو گئے۔ علی کہتے ہیں میں اس کو چھوٹا تھا، میں دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں اب کیا بنے گا، اب کیا حال ہوگا۔ کہتے ہیں اتنے میں پتلا سا شخص، پتلا دبلا شخص، بظاہر جسم اتنا مد نہیں تھا، صفوں کو چیرتا ہوا، کسی کو ادھر کر کسی کو ادھر کر چیرتا ہوا کافروں کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا، اور حضور تاجدار کائنات آپ کے سامنے ہے۔ اللہ، آپ نے اس کا ہاتھ چھڑایا اور کہا اتقتلون رجلین ان یقول ربی اللہ، کہا بدبخت نبی پاک کو اس لیے ستا رہا ہے، اس لیے قتل کرنا چاہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ توحید کی دعوت دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ توحید کا پرچار کرتے ہیں، اس لیے تم ان کو ستاتے ہو، مارنا چاہتے ہو، قتل کرنا چاہتے ہو۔ انہوں نے حضور کو چھوڑ دیا اور جناب صدیق اکبر پر پل پڑے اور وہ صد و قور کیا، باقی جسم پر تو مارا صحیح، لیکن آپ کے چہرہ انور کو انہوں نے اتنے زور سے جوتے مارے کہ آپ کا چہرہ سوج گیا، نہ ناک کا پتہ چلتا تھا نہ آنکھوں کا پتہ چلتا تھا، اتنا مارا ظالموں نے، اتنا تشدد کیا۔ الغرض وہ چھوڑ کر کافر چلے گئے، مر گیا ٹھیک ہے، لیکن کچھ سانسیں باقی تھی۔ آپ کے رشتہ دار آئے، اٹھا کر آپ کو گھر لے گئے، رات اسی طرح بے ہوشی کی عالم میں گزر گئی، اگلا دن بھی بے ہوشی کی عالم میں گزر گیا۔ جب اسے پہر شام کا وقت ہوا، تاجدار صداقت نے آنکھیں کھولی، سیدنا صدیق اکبر نے آنکھیں کھولی۔ ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے، ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے۔ ماں نے کچھ پانی آپ کے لبوں سے لگایا چاہا کہ بیٹا پانی پی لے، واہ آج کے ساتھ ایک عظمت پر قربان جاؤں۔ تو جناب صدیق اکبر نے اپنے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ لیا، امی جان میں پانی نہیں پیوں گا، اس وقت تک پانی نہیں پیوں گا جب تک آقا دو جہاں کی خبر نہیں آ جاتی۔ آپ نے امی نے کہا بیٹا فکر نہ کرو، وہ بڑے آرام کے ساتھ ہیں، عافیت کے ساتھ ہیں، خیر کے ساتھ ہیں۔ کہا نہیں نہیں،
میری بہن فاطمہ جو کہ سیدہ فاروق اعظم کی مشیرہ موضوع تھی، اسلام لا چکی تھی، وہ سرکار روکا انہیں جائیں، انہیں بھیجیں سرکار کی خیریت کے بارے میں پوچھ کے آئیں۔ وہ گئیں پوچھ کے آئیں، وہ بھی روتی ہوئی آئیں اور آگے جناب ابوبکر صدیق سے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، آقا تو جہاں تندرست ہیں، خیریت کے ساتھ ہیں۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ خاموش ہو کے بیٹھ جاتے، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، چلو ٹھیک ہے خیریت دریافت ہو گئی ہے، پتہ چل گیا ہے۔ کہا نہیں نہیں، او صدیق اکبر، او ابو بکر صدیق، او رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، او عاشق پروانہ دیوانہ، اور بغیر دیکھے چین آ جائے، یہ ہو سکتا نہیں، یہ ہو سکتا نہیں، بغیر دیکھے مجھے چین نہیں آئے گا۔ کہا ٹھیک ہے تم نے بتا دیا کہ وہ خیریت کے ساتھ آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن جب تک ابو بکر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے اس کو زندگی کا مزہ نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے آنکھوں سے دیکھوں گا، سہارا لیا، اگلے جملے سننے والے ہیں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا، سہارا لیا اور سہارا لے کر نبی پاک کی جانب روانہ ہوئے، دروازے پر پہنچے، غلام کا پتہ چلا، جناب ابوبکر صدیق کا پتہ چلا کہ آپ دروازے پر آ گئے ہیں۔ نبی پاک نے اپنی جگہ چھوڑی اور اٹھ کر جناب ابو بکر صدیق کو اپنے سینے سے لگایا۔ میں کہنا چاہتا ہوں جو قربانیاں دیتے ہیں نبی پاک ان کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ آگے یہ ہوا حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہچکی بند گئی، یا رسول اللہ مجھے انہوں نے مارا ضرور ہے لیکن چہرے پہ تھوڑا مارا ہے، باقی کہیں نہیں مارا، آپ میری وجہ سے تکلیف میں نہ آئیں، تکلیف برداشت نہ کریں۔ ہائے ہائے واہ صدیق اکبر، صدیق چاہتا ہے کہ مجھے تکلیف آ جائے، میرے آقا کو تکلیف